اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا اکٹھا ہونے کی ابتدا۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابوت توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احد کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا۔ میں نے جی ہی جی میں کہا، تم طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہو، تم طلحہ ہو، تم پہ میرے ماں باپ فدا ہو۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آ گئے۔ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے۔ اب ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو سنبھال لو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور کھوڑ کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھیں۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ابو بکر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھال لو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا۔ ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جان بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جان باز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بھی آ پہنچی، جن کے نام یہ ہیں: پہلا ابو دجانہ، دوسرا مصعب بن عمیر، تیسرا علی بن ابی طالب، چوتھا سہل بن حنیف، پانچواں مالک بن سنان ابو سعید خدری کے والد، چھٹواں عمارہ نصیبہ بنت کعب مزینیہ، ساتواں قتادہ بن نعمان، آٹھواں عمر بن خطاب، نوواں حاطب بن ابی بلتع اور 10واں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔